السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 15 جمادی الاولیٰ، دن سنیچر ہے اور انگریزی تاریخ 10 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ لیونل میسی نے گول کرنے کے بعد اذان جیسا جشن کیوں منایا؟ ارجنٹینا اور نیدرلینڈ کے درمیان میچ کا ماحول کافی گرم رہا اور ارجنٹینا کا دوسرا گول کرنے کے بعد کپتان لیونل میسی نے ایک منفرد انداز میں اس کا جشن منایا، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ جشن مناتے ہوئے لیونل میسی اپنے دونوں ہاتھ کانوں کے پاس لے گئے اور اس دوران ان کا رخ نیدرلینڈ کے بینچ کی طرف تھا۔ فٹ بال کی دنیا میں ہم نے کئی مشہور سیلیبریشن اسٹائل دیکھے ہیں، جیسے شرٹ اتارنا یا رونالڈو کی طرح گول کرنے کے بعد اونچی چھلانگ لگانا، مگر گزشتہ رات جب میسی نے اپنا اہم گول کیا تو ڈچ بینچوں کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی طرف لے لیے۔ ٹویٹر پر مذاق کے طور پر بعض لوگ اس کا موازنہ اذان دینے سے کرنے لگے تو کچھ نے اسے قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی سب سے ٹھنڈی سیلیبریشن قرار دیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ میسی کی یہ تصویر اب یوٹیوب پر شیئر کی جائے گی اور ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوگا کہ میسی گول کرنے کے بعد گراؤنڈ میں اذان دے رہے تھے۔ میچ کے بعد میسی نے کہا کہ نیدرلینڈ کے کوچ لوئس وان گال نے ان کی تصحیح کی تھی۔ واضح رہے کہ وان گال نے کوارٹر فائنل سے قبل ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ میسی ایک خطرناک کھلاڑی ہے جو سب سے زیادہ مواقع پیدا کرتا ہے، مگر جب گیند حریف کے پاس ہو تو وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میسی نے میچ کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ میچ سے قبل وان گال کے تبصرے سے مجھے لگا کہ میری تصحیح ہوئی ہے اور کچھ ڈچ کھلاڑی میچ کے دوران کچھ زیادہ ہی بول رہے تھے۔ بعض لوگوں کے مطابق لیونل میسی نے ایسا رومن ریکلامی کے اعزاز میں کیا جن کا وان گال کے ساتھ تنازعہ تھا جب وہ بارسلونا کے لیے کھیلتے تھے، یہاں تک کہ وان گال نے انہیں سیاسی بھرتی کہا تھا جنہیں میدان میں کم ہی اتارا جاتا تھا۔ رومن ریکلامی بھی اسی طرح گول کا جشن منایا کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ یہ اشارہ دیتے تھے کہ انہیں گول کرنے کے باوجود نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پھانسی دینا اللہ کا ایک حکم ہے اور کسی کو اس پر تشویش نہ ہونی چاہیے۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے قتل کے ایک مجرم کو سر عام سزائے موت دینے پر اقوام متحدہ سمیت مغربی ممالک کے سخت رد عمل کو طالبان حکومت نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجرموں کو پھانسی دینا اللہ کا ایک حکم ہے اور کسی کو اس پر تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ سمیت مغربی ممالک نے سخت رد عمل دیتے ہوئے سر عام پھانسی دیے جانے کے اس اقدام کی مذمت کی تھی اور اسے انتہائی پریشان کن پیش رفت قرار دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان کے مطابق سر عام موت کی سزا دینا ظالمانہ اور غیر انسانی سزا کی ایک شکل ہے۔ اقوام متحدہ کی اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے طالبان حکومت کے ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ پھانسی بہت تحقیقات کے بعد عمل میں لائی گئی جو اسلامی قانون کے مطابق تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام فریقوں کو اس سلسلے میں کوئی تشویش نہ ہونی چاہیے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ طلوع نیوز کی خبر کے مطابق طالبان حکومت کے سینئر رکن محمد اسماعیل رحمانی نے اقوام متحدہ کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسلامی نظام کو یقینی بنانے کے لیے کافروں کے ساتھ اتنی طویل جدوجہد کی اور 20 سال تک لڑے۔ اب جب کہ اللہ نے یہ ملک ہمیں دے دیا ہے تو ہم یہاں پر اللہ کا نظام نافذ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک سلسلے بیان میں کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے اسلامی سزاؤں کو غیر انسانی اور ظالمانہ فعل قرار دینا مذہب اسلام کی توہین اور عالمی معیارات کے منافی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور مغربی ممالک کو اپنے نمائندوں کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات دینے سے روکنا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے 3 روزہ دورے کے لیے ہفتے کو اسلام آباد پہنچ گئے۔ سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ نومبر 2021 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ اس حوالے سے جاری کیے گئے
ایک سرکاری بیان کے مطابق اس دورے کے دوران OIC کے سیکریٹری جنرل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے وفود کی سطح پر بھی ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ مذاکرات کے دوران حسین ابراہیم طاہا اور بلاول بھٹو زرداری OIC کے ایجنڈے میں جموں کشمیر تنازع، اسلاموفوبیا اور افغانستان میں انسانی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ OIC کے رکن ممالک کے درمیان اقتصادی، سماجی اور تکنیکی تعاون کے اہم امور پر خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے بھی ایک اہم موقع ہوگا۔ خطے میں جو بھی تبدیلی رونما ہو، فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ جو ان دنوں سعودی عرب کے تاریخی دورے پر ہیں، دارالحکومت ریاض میں انہوں نے فلسطین اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے اہم ملاقات کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں سیاحتی تعاون کا معاہدہ ہوا۔ اسی طرح معیشت، تجارت اور تکنیکی تعاون سمیت آزاد تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات کے 2 سیشن ہوئے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور خطے میں عالمی یا علاقائی صورتحال میں جو بھی تبدیلی رونما ہو، اس سے قطع نظر فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ فلسطین کے ساتھ دو طرفہ تعلق گزشتہ 5 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ فلسطینی مہاجرین کو بڑی تعداد میں کورونا اور دیگر ویکسینز فراہم کی ہیں اور فلسطین کی معیشت اور عوام کی بہبود کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے۔ دوسری جانب فلسطین کے صدر محمود عباس نے چینی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چین ہمارا پرخلوص اور قابل اعتماد دوست ہے اور اس نے ہمیشہ سیاسی، معاشی، اخلاقی اور دیگر محاذوں پر فلسطین کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ صدر محمود عباس نے چین کی معاشی راہداری کے پروجیکٹ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ دیگر شعبوں میں بھی تعاون جاری رکھیں گے۔ فلسطینی عوام کو چین کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات پر فخر ہے۔ ایران امریکی سازشوں کا کبھی شکار نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ حقیقی عامر ہم نہیں، امریکہ ہے جو ایران کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے یونیورسٹی طلباء کے دن کی مناسبت سے تہران یونیورسٹی میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کے دوران کہا کہ مہسا امینی کی حمایت میں 3 ماہ سے ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں، جن میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کو عامر پکارا گیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ در حقیقت دنیا میں امریکہ ہی وہ واحد عامر ملک ہے جو ایران کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ ایران ایک مختلف ملک ہے، وہ امریکی سازشوں کا شکار نہیں بنے گا۔ ایرانی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان، شام اور لیبیا کی طرح ایران کا بھی وہی حال کرنا چاہتا ہے، مگر امریکہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں حجاب و اسلام مخالف احتجاج کی حمایت کرنے پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی بھانجی فریدہ مراد خانی کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ فریدہ مراد خانی کو، جو ایرانی حکومت کے اقدامات کے خلاف کھل کر بات کرتی رہی ہے، نومبر میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب انہوں نے حجاب اسلامی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ فریدہ مراد خانی کے وکیل محمد حسین اغاسی نے ٹویٹ میں لکھا کہ فریدہ مراد خانی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات ختم کرے۔ محمد حسین اغاسی کا مزید کہنا تھا کہ ان کی موکلہ کو ابتدائی طور پر 15 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم اپیل پر اس میں کمی کی گئی۔ حرمین شریفین کے اماموں کا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ حرمین شریفین کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے اطلاع دی ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ائمہ کرام کا سماجی رابطوں کی کسی ویب سائٹ پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی طرف سے جاری کردہ بیان میں ائمہ حرمین کے سوشل میڈیا پر موجود جعلی اکاؤنٹس کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حرمین شریفین کے کسی امام یا خطیب کا سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ صدارت عامہ کے ترجمان ہانی حیدر نے سعودی شہریوں اور جملہ مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ائمہ حرمین شریفین کے نام پر سوشل میڈیا پر بنائے گئے جعلی اکاؤنٹس اور ان پر پوسٹ کی جانے والی معلومات پر کان نہ دھریں، کیونکہ ائمہ حرمین شریفین سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں رکھتے ہیں۔